یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، فرمایا کہ یہ سابقون انصار اور مہاجرین میں سے جو ایمان لانے میں سابق ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی باحسان، اخلاص کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، اور فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، ان کے لیے اللہ نے جنت کے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ بتائیے جب اللہ اور اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے کہ سارے صحابی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں اور اللہ ان تمام صحابی سے راضی ہیں، تو ہم اور آپ صحابہ پر انگلی اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ ہمارا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی محدث کا فیصلہ نہیں ہے کہ سارے صحابی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، یہ کسی مفکر کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی ادیب کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی مفکر کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی مقرر یا کسی خطیب کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے کہا اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ نے انہیں امت وسط قرار دیا، اور اللہ کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ کہتا ہے محمد اللہ کے پیغمبر ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کفار کے خلاف سخت ہیں، یہ مشرکوں کے خلاف سخت ہیں، اور فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم دل ہیں، اور فرمایا تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب آپ ان کو دیکھیں گے کبھی یہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، رکعا سجدا کبھی یہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشانات ان کی پیشانیوں پر چمک رہے ہیں، یہ ان کی علامت ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام سے اللہ جو صحابہ کرام سے راضی ہے، اور ساری امت میں اللہ کے نبی کے بعد جو جماعت مقدس ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ فیصلہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد صحابہ کرام کو نشانہ نہ بنانا، لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم، فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرے گا، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے عداوت رکھے گا، تو فرمایا وہ میری وجہ سے عداوت رکھے گا۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، فرمایا کہ جس نے صحابہ کرام کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، فیوشک ان یاخذ، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے کہ وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں شریعت کا حکم ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ کامیاب لوگ ہیں، ان کے بارے میں زبان درازی کرنا، اللہ کے نبی نے پہلے ہی کہا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میری امت آگے چل کر 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور فرمایا کلھا فی النار، ہر فرقہ جہنم میں جائے گا، ہر فرقہ جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا ایک فرقہ ایسا ہوگا کلھا فی النار غیر واحدہ، فرمایا ایک فرقہ ایسا ہوگا جو ناجی ہوگا، جو نجات پانے والا ہوگا، اور وہ فرقہ کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے معیار بتایا، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ جو کامیاب ہوگا، وہ فرقہ جس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، فرمایا وہ ہے
ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ وہ ہے جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر چلے. معیار بتا دیا کہ جو شخص میرے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا، فرمایا وہ فرقہ، جو فرقہ بھی اس معیار پر ہوگا، یعنی اللہ کے نبی اور اصحاب کے طریقے پر جو فرقہ ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ فرقہ ناجی ہے، وہ فرقہ جہنم سے بری ہونے والا ہے، اس فرقے کا ٹھکانہ جنت ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کلھا فی النار، سارے فرقوں کا ٹھکانہ جہنم. آج آپ دیکھیں کہ کوئی فرقہ صحابہ کرام کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی فرقہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کا عقیدہ رکھے ہوئے ہے، کوئی فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ غاصب ہیں. تو یہ طرح طرح کے عقائد والے فرقے جو اللہ کے نبی نے کہا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ پیشین گوئی کی تھی، وہ سارے کے سارے صادق آ رہے ہیں. آج سارے فرقے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی فرقہ صحابہ کرام کو گالی دے رہا ہے، کوئی فرقہ حدیث کا منکر ہے، کوئی فرقہ صرف قرآن کا قائل ہے، کوئی فرقہ ایسا ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو اپنے دل پر بٹھائیں، اس لیے کہ یہ دین کے ستون ہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں، ان کی تربیت اللہ کے نبی نے کی ہے. اگر ان پر کوئی نقص آپ نکالتے ہیں تو گویا کہ ایک استاد پر نقص نکال رہے ہیں، اللہ کے نبی پر نقص نکال رہے ہیں نا. فرمایا یہ دین کے ستون ہیں، اگر آپ یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے انہی صحابہ کرام کی محنت کے نتیجے میں ہی پہنچا ہے نا. اگر ہم صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنائیں یا نعوذ باللہ نفاق کے ساتھ ہم انہیں متصف کریں تو سوچ لیں یہ اس دین کو ہم گویا منہدم کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کی اقتداء کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.